السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ موضوع مساجد کی اہمیت و فضیلت ہے۔ مساجد
اللہ کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان دن اور رات میں کل ملا کر کم سے کم 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں اور اسلام کے فرائض میں سے اہم فریضہ کو ادا کرتے ہیں، اور اس فریضے کے ادا کرنے کے ذریعہ اپنے دلوں کو سکون اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ مساجد وہ مقام ہے جس میں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گریہ وزاری کرتے ہیں، عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے در پر عاجز و درماد پڑے ہیں، یقیناً تو ہی توانگر، تو ہی طاقت و قوت والا ہے۔ مساجد وہ عبادت گاہ ہیں جس میں اللہ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قریبی و محبوب بندہ بننے کے لیے مختلف قسم کے عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ مساجد وہ جگہ ہے جس میں ہر طبقات کے لوگ، ہر درجات اور ہر مقام و مرتبہ کے لوگ، اور اگر کہہ لیجئے کہ ہر ذات و برادری سے تعلق رکھنے والے ایک ہی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ ہے جہاں نہ کسی کو کسی پر امتیاز ہے، نہ فوقیت حاصل ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں حاکم بھی محکوم بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں مالک بھی نوکر بھی ایک بھی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں امیر بھی فقیر بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی درجہ و طبقات سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی عہدے پر فائز ہو، قاضی ہو یا مجرم ہو، سارے لوگ ایک ہی صف میں ہوتے ہیں اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سارے لوگ ایک ہی قبلہ رو ہو کر اپنے پاک پروردگار کو پکارتے ہیں اور دعا و التجا کرتے رہتے ہیں۔ مساجد وہ مقام ہے، مساجد وہ جگہ ہے، مساجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے گناہگار بندے اللہ کے سامنے آ کر عاجزی اور ندامت و شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں اور اپنے آنسوؤں کو بہا کر توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مساجد اسلام میں ایک ایسا مرکز ہے جو دعوت و تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ مساجد وہ مرکز ہے جہاں سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ مساجد وہ جگہ ہے جہاں جو اجتماعیت کا دعوت و درس دیتی ہے۔ مساجد وہ جگہ ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کم سے کم دن میں 5 مرتبہ تم لوگ اکٹھا ہو اور اکٹھا ہو کر اپنی اجتماعیت کا ثبوت دو، اپنے متحد ہونے کا ثبوت دو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں بغیر عذر شرعی کے فرض نماز گھروں میں پڑھنا مردوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ عورتوں کو اجازت دی گئی ہے، مردوں کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے جو مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں فرائض کو ادا کریں۔ اور صحابہ کرام کا دور وہ دور تھا کہ جب وہ مساجد میں دیکھتے نہیں کسی صحابی کو تو وہ اس کی حال دریافت کرنے کے لیے پہنچ جاتے، یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بیمار ہے، کون سی پریشانی ہے، کون سی دقت ہے۔ مساجد وہ جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے مساجد کی قرآن مجید میں بڑی فضیلت و اہمیت بیان کی ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان کی ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یقیناً مساجد کو، اللہ کی مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی تعمیر کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، جو نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہ ہو، خوف کھانے والا نہ ہو، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی آیت کے اندر پہلی جو بات بتائی وہ یہ کہ مساجد کی نسبت اپنی طرف کا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد ہے، اللہ کی مسجدیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی مسجد ہے، یعنی مسجدیں کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی ہوتی ہیں۔ مسجدیں کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ، کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہیں مسجدیں۔ مسجدیں کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہی تعمیر کراتا ہے مساجد جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا۔ گویا مساجد کو تعمیر کرانا اور اس کو آباد کرنا و کرانا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان والا ہے، مومن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر الی آخر الآیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو مساجد میں، مسجدوں میں آتا جاتا دیکھو، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، عبادت کے لیے۔ آج تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، اذان ہوتی ہے آتے ہیں قضائے حاجت کر کے چلے جاتے ہیں۔ لوگ جب کہیں جگہ قضائے حاجت کی نہیں ملتی ہے تو مسجد کا رخ کرتے ہیں، چلو مسجد میں جگہ ہو۔ ایسے کے لیے نہیں، باتھ روم کرنے والوں کے لیے نہیں، عبادت کرنے کے لیے جو آتے ہیں۔ اور یقیناً مساجد میں جو کچھ اہتمام ہوتے ہیں، چاہے باتھ روم ہو، وضو خانے ہو، جو کچھ چیزیں ہوں، وہ نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، نمازیوں کے سہولت کے لیے، تاکہ نمازیوں کو کوئی دقت نہ، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور نمازیوں کے لیے اللہ کیوں، میں آگے چل کے حدیث کے اندر بتاتا ہوں کیوں ایسا کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے کیوں ایسا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مساجد میں، مسجدوں میں آ جا رہا ہو تو تم اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ مساجد کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مومن کو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے آیت کے اندر تیسری بات بتائی، کہا جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کو تعمیر کراتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں، ہدایت میں پر اصل میں یہی لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں، مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہو،
ان یذکر فیہ اسمہ، اور اس کے اندر خرابی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کی مسجدوں میں جو عبادت کرنے سے روکتا ہو، ذکر و اذکار کرنے سے روکتا ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ، اور اس کے اندر اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تو وہ لوگ اس کے اندر صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون؟ اہل ایمان، جو مساجد کو تعمیر کراتے ہیں، جو مساجد کو بلند کرتے ہیں۔ اور بلند کرنے کا ایک مفہوم اور مرتبہ یہ ہے کہ یقیناً مساجد کا امتیاز اور جگہوں سے الگ ہونا چاہیے۔ مساجد بلند اس لیے ہو کہ وہ فرق ہونی چاہیے اور جگہوں سے۔ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو وہ لوگ اس کے اندر صبح و شام اس رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور کون ہے؟ یہیں آ کر لوگ پھنستے ہیں، باقی کام کر لیتے ہیں، یہیں آ کے پھنستے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین یہیں آ کر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ ایسے آدمی ہیں۔ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے آدمی کہا، کیا کہا؟ رجال، ایسے آدمی ہیں، لا تلہم تجارت ولا بیع، کہ ان کو غافل نہیں کرتی، ان کو غافل نہیں کرتی، نہ ان کی تجارت، نہ کاروبار، نہ بزنس، نہ دکان، کوئی چیز بھی، ان کا بزنس، ان کا دکان ان کو غافل نہیں کرتا۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ وہ لوگ صبح و شام آتے رہتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس، سارا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بارگاہ میں آتے ہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ چیز غافل نہیں کرتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یخافون، وہ لوگ ڈرتے ہیں، یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل یہ الٹ جائیں گے، پلٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مارے دہشت کے، مارے وحشت کے، یہ آنکھیں، یہ دل پلٹ جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے ان اعمال کا بہترین بدلہ دے جن کو انہوں نے کیا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور بھی عطا کرے، جو اعمال کیے ان سے بہترین بدلہ دے اور بھی ان کو عطا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزیاں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً مسجدوں کو بلند کرنا اور اسی طرح اس کے اندر ذکر و اذکار کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ کوئی چیز ان کو ذکر و اذکار سے، نماز سے، روزے سے، کسی چیز سے روکتی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین آخرت میں انہیں بہترین بدلہ اور اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مساجدیں یہ اللہ کے لیے، مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہے، تو تم مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، تم مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، یہ مسجدیں اللہ کے لیے۔ ان ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز بتائی، وہ یہ کہ مسجدیں یہ اللہ کے لیے، مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں،
اور اللہ رب العالمین نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد اسواقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً شہروں میں جو بہترین جگہ ہیں، جو بہترین مقام ہے، وہ مقام مساجد ہیں۔ مسجدیں شہروں میں سب سے بہترین جگہ ہیں، سب سے عمدہ جگہ ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بازار ہے، وہ بازار ہے۔ مسجدیں اس لیے کہ مسجدوں میں آ کر بندے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور بازار اس لیے ناپسند ہے کہ آدمی جب بازار میں جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ذکر و اذکار کو بھول جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بازار میں دھوکہ دھڑی بھی کرنے لگتے ہیں، بازار میں بے ایمانی بھی کرنے لگتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولنے لگتے ہیں، اللہ کو اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ بازار میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی زیادہ پایا جاتا ہے، مرد عورتیں زیادہ اکٹھا ہوتی ہیں، مسجد میں اکٹھا نہیں ہوتی، مسجد میں اکٹھا نہیں ہوتی، ان کا سیشن الگ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مساجدیں یہ شہروں میں سب سے بہترین جگہ ہیں، اور بازار یہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ، جو شخص وضو کرے، من توضأ، جو شخص وضو کرے، وجاء الی المساجد، وجاء الی المساجد، اور پھر مسجد کی طرف آئے، فهو زائر اللہ، فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر۔ میں نے کہا تھا نا کہ مسجدوں میں یہ سارے انتظامات کیوں ہوتے ہیں، اتنی ساری لائٹیں، فین، پنکھا، اور یقین مانیے جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نا خصوصی طور پہ خالی اوقات پہ، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنا سکون ملتا ہے، کتنا آرام سے آدمی اگر سونا چاہے تو بغیر نیند کے نیند آ جاتی ہے، اتنا سکون، ایسا لگتا ہے کہ کہاں تنہائی میں آ گئے ہیں، کہاں تنہائی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت اور رحمت رکھی ہے، اس کے اندر برکت اور رحمت۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کس لیے کہتے ہیں؟ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنے لیے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب، اپنی رحمت کے، رحمتیں برسنے لگتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور مساجد کی طرف آئے، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، تو وہ شخص اللہ کی زیارت کرنے والا، اللہ کی زیارت کرنے والا، اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ کیا بن کے آ رہا ہے؟ اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ اور کہا وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کی عزت کرے، اکرام کرے۔ مساجد میں آنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ پر حق ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اللہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اسی لیے بھی یقیناً مساجد یہ سکون کی جگہ ہوتی ہے، اور مساجد میں یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں، اس کے آباد کرنے کے سلسلے میں آئیے مزید احادیث سماعت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، من بنا مسجدا للہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنوائے، اور کتنی بڑی بنوائے، کتنی بڑی بنوائے، کمفحص قطات او اصغر، کمفحص قطات او اصغر، چاہے وہ چڑیے کے گھونسلے کے برابر ہو، چڑیے کے گھونسلے، یا اس سے بھی چھوٹی ہو،
یا اس سے بھی چھوٹی ہو، کتنی بڑی؟ چڑیے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی ہو. بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. جو شخص اللہ کے لیے مساجد تعمیر کراتا ہے، وہ چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا. اور مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا چڑیے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی ہو. گویا ہمارے انفاق کا، ہمارے خرچ کرنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے. اسی طرح یہ وہ خرچ ہے، وہ اخراجات ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، یقیناً مومن کو ان کے عملوں میں سے اور ان کے اچھے کاموں میں سے جن اچھے کاموں کا بدلہ صلہ ثواب ان کے مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے چند چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کہا وہ یہ ہے علما علمہ ونشرہ. پہلی چیز تعلیم ہے، علم ہے جس کو لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی. صرف سکھانے پر نہیں ہے، نہیں تو کہیں گے یار ہمیں تو آتا نہیں، ہم دوسروں کو کیا سکھائیں گے، ہم تو اس ثواب سے محروم ہو گئے، لوگوں کے پاس یہ عذر ہو جائے گا. لیکن کہا علما علمہ او ونشرہ، کہ ایسا علم جس کی اس نے لوگوں کی تعلیم دی اور اس کی نشر و اشاعت کی. نشر و اشاعت کرنا، پھیلانا، یعنی کہیں تعلیم دی جا رہی ہو تو اس میں تعاون کرنا، اجتماعات ہو رہے ہیں اس اجتماعات میں تعاون کرنا. اسی طرح مساجد میں تعلیم کے غرض سے، اجتماعات کے غرض سے، دین کی نشر و اشاعت کے غرض سے اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو کہا یہ وہ خرچ ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور میں اکثر لوگوں کو اسی لیے سکھاتا رہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ میں کہا سب سے بہترین جگہ یہ ہے، پہلی چیز یہ وہ گارنٹی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہاں مال ضائع نہیں ہوگا، یہاں مال ضائع نہیں ہوگا اور اس کا اجر و ثواب برابر جاری رہتا ہے. مسجد کے اندر اگر کوئی چیز دیا تو جب تک وہ استعمال ہوتی رہے گی، ایک نل ہی کیوں نہ لگایا، جب تک وہ نل سے وضو لوگ بناتے رہیں گے اس نل سے، تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یا اسی طرح میں نے جو چیز کہی علم کے اعتبار سے، یعنی دین کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے، تو اس کی نشر و اشاعت میں جتنا بھی خرچ کریں گے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا، یا نیک بچہ ہو، ترکہ ہو، جس کو اس نے چھوڑا ہو، اپنی زندگی میں اس کو صالح نیک بنایا ہو، اس کو اچھی تربیت دی ہو، دین سکھایا ہو، سمجھایا ہو، اسے بتایا ہو کہ مرنے کے بعد یا زندگی میں اپنے ماں باپ کے حق میں کس طرح دعائیں کرنی چاہیے. وَوَلَدًا صَالِحًا، یا نیک لڑکا ہو، او مصحفاً ورثہ، یا کوئی مصحف یعنی قرآن مجید ہے اور اس کے ساتھ احادیث رسول بھی آتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث ایسی جگہوں پر رکھا ہو، چاہے وہ مساجد ہو یا مدارس ہو، جہاں لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں. جب تک اس مصحف سے، اس قرآن سے، اس حدیث کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب دینے والے کو ملتا رہے گا. اسی طرح فرمایا او مسجدن بناہو، یا مسجد جس کو بنایا ہو، جس کو خود تعمیر کرا ہو یا کروایا ہو. اسی طرح او بیتن لابن السبیل بناہو، یا کوئی مسافر خانہ بنوایا ہو، یا او نہرن
اجراہو یا نہر جس کو جاری کیا ہو، یا آج کے دور میں کر لیجئے کہ بورنگ وغیرہ لگوایا ہو، بورنگ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، جس سے لوگ پانی پیتے ہوں، سیراب ہوتے رہتے ہوں. تو اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی کہ یقیناً سب سے بہترین صدقہ یہ پانی کا صدقہ ہے. اسی طرح او صدقۃ اخرجہ من مالی فی صحتہ و حیاتہ یلحقہ من بعد موتہ، یا وہ مال جو وہ اپنے زندگی میں خرچ کیا ہو صحت و تندرستی کی حالت میں. آج لوگ خرچ اس وقت کرتے ہیں جب بیمار ہو جائیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو پھر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں صدقہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے صحت و تندرستی کے ایام میں خرچ کرتا ہے جن مال کو، وہ مال زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. کہا جو مال صحت و تندرستی میں نکالا جائے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے. تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ذکر کیا. اسی طرح مساجد کا آباد کرنا، مساجد کا صرف تعمیر کرانا نہیں، کیونکہ تعمیر کے بعد آباد ضروری ہوتی ہے. مسجد کی رونقیں نمازی ہوتے ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں ہوتی ہے. مسجد کی جو بھی ہے اس کے اندر ذکر و اذکار کرنے والے لوگ رہتے ہیں تب رونق مسجد کی بڑھتی ہے. جتنے نمازی زیادہ ہوتے ہیں اتنا رونق مسجد کی بڑھتی رہتی ہے. مسجد کی زینتیں نمازیوں سے ہے، آباد کرنے والوں سے ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 7 لوگ عرش الہی کے نیچے ہوں گے کل قیامت کے دن، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہو، یعنی وہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہو تو اس انتظار میں ہو کہ دوسری وقت کب آئے گا اور دوسری وقت کی نماز پھر پڑھوں گا. ظہر پڑھ کے گیا، عصر کا انتظار کر رہا ہے، عصر پڑھ کے گیا، مغرب کا انتظار کر رہا ہے. یعنی وہ مساجد کو آباد کرنے والا ہو. تو اللہ رب العالمین جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا ان میں سے ایک شخص مساجد کو آباد کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. کہا لوگوں اس شخص کو خوشخبری دے دو، بشر المشائین، اس چلنے والے کو، اس چل کر آنے والے کو خوشخبری دے دو جو چل کر آتا ہے فی الظلم، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مساجد کی طرف چل کر آتا ہے فی الظلم، تاریکوں میں. کس چیز کی؟ بالنور التام یوم القیامہ، کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کل قیامت کے دن اس کو مکمل نور عطا کرے گا، اس کے سامنے مکمل روشنی ہوگی جو شخص مساجد میں چل کر تاریکیوں میں آتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا غدا او راحا کلما غدا او راحا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو آئے یا شام کو آئے، کسی بھی ٹائم مسجد کے اندر آئے، صبح شام کسی بھی ٹائم آئے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرواتا ہے، اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کراتا ہے. کلما غدن او راحن، چاہے وہ صبح کے وقت آئے، چاہے وہ شام کے وقت آئے، جس وقت بھی آئے. اسی طرح جو شخص مساجد کے اندر اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، مساجد کے اندر پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور وہ گھر سے وضو کر کے بھی چلتے رہتے ہیں تو یقیناً ان کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، کا جو شخص وضو کرے، جو شخص طہارت کرے، وضو کرے، وضو کو چھوٹی طہارت اور غسل کو بڑی طہارت بولتے ہیں.
جو شخص طہارت کرے یعنی وضو بنا کر آئے، من تطہر فی بیتہ، اور کہاں بنائے؟ اپنے گھر کے اندر۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ چلے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف وہ قصد کرے، کسی گھر کا ارادہ کرے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین نے جو فریضے متعین کیے ہیں، جو فرائض اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، ان فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ نے جن فریضوں کو رکھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان فرائض میں سے ایک فریضہ یعنی نماز کو ادا کرے، کانت خطوتاہ، تو یقیناً اس کے قدم ہوتے ہیں، ان کے قدم ہوتے ہیں، احداہما تحط خطیۃ واخری ترفع درجۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اس کا ایک قدم اس کی ایک غلطی کو مٹاتا ہے تو دوسرا قدم اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کر کے گھر سے مساجد کی طرف آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ وہ نماز ادا کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے ہر چلنے کے بدلے میں، ہر قدم کے بدلے میں ایک خطا کو، ایک غلطی کو، ایک لغزش کو مٹاتا ہے اور ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو ہوتی رہیں گی، مزید باتیں ہوتی رہیں گی اس سلسلے میں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، مساجد کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ مساجد یہ معمار دین ہیں، مساجد یہ دین کی بنیاد و ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مساجد یہ مسلمانوں کے لیے اکٹھا ہونے کے مرکز ہیں۔ مساجد سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، دین پھیلائے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ مساجد اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار، تلاوت کلام اللہ اور اسی طرح درس و تدریس سے مزین اور بارونق کیے جاتے ہیں۔ جب تک یہ سارے فرائض یا یہ سارے احکام، یہ سارے کام مساجد میں ہوتے رہیں گے تو مساجد کے مقصد بھی پورے ہوتے رہیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہونی ضروری اور لازمی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باتوں کو سمجھیں، ہم باتوں کو سمجھیں، اور جب مسجد میں آئے، ایک بار اور کہتا ہوں خصوصی طور پہ، جب مسجد میں آئے تو اس قصد و ارادے کے ساتھ آئے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے کے گھر میں نہیں جائیں۔ جب مساجد کہیں بھی بن جائے گئی تو اللہ کا گھر ہو گیا، وہ کسی اور کا رہ نہیں گیا۔ اس لیے جب بھی قصد کرے، بعض دفعہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر خلش ہو جاتی ہے، لوگ نا سمجھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں ہمیشہ اللہ کا گھر سمجھ کر آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔